حدیث پاک میں آتا ہے دو آدمیوں کو رمضان کی آخری راتیں تھی، 27 کی رات تھی، تو دونوں نے کہا چلو چلتے ہیں، اور ایک پتھر تھا، ایک اس طرف بیٹھ گیا ایک اس طرف، اس کے اوپر چادر ڈالی مفتی حبیب اللہ نے اور حامد نذیر نے، ایک طرف یہ بیٹھ گیا ایک طرف مفتی حبیب اللہ بیٹھ گیا، ساری رات یہ بھی دعا کر رہا ہے یا اللہ اس کو صبح تک سونے کا بنا دے، اور سامنے والا بھی کہہ رہے یا اللہ اس کو سونے کا بنا، ساری رات اس میں لگے ہوئے، صبح تہجد کے نماز پڑھی، تہجد سے فارغ ہو گئے، نماز فجر پڑھی، اور وہ رات تھی اس کی، جب اس کو اٹھایا اس سے پردہ ہٹایا، اپنی چادر ہٹائی تو وہ وہی کہ وہی پتھر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرے، انہوں نے شکایت کی یا عیسیٰ روح اللہ، ہم نے ساری رات لیلۃ القدر میں جو آدمی دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، ہم نے تو بڑی دعائیں کی، میں نے بھی کی، شیخ نے بھی کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پتھر سونا بن جاتا تو تم دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، یہ تمہاری نفسانی خواہشات ہیں اس کو سونا بنانے کے لیے، اور اس کے بعد نفسانی خواہش یہ ہے کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے۔ تو جب انسان نفسانی خواہش میں آتا ہے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے شریعت بھول جاتی ہے، پھر اس سے مخلوق کے خدا بھول جاتے ہیں، پھر اس سے نبی کی سنتیں بھول جاتی ہے۔ نفسانی خواہش میں انسان نام مدینے کی ریاست کا لیتا ہے اور کام سارے شیاطین کے کرتا ہے۔ بلا وجہ کے ٹیکسز، بلا وجہ کے مسلمانوں کو پریشان، بلا وجہ کے بجلی کے بل، اور اس کے اوپر دگنا تگنا کر کے، جس کی نہ شریعت میں کوئی اجازت ہے، جس کی نہ مخلوق کے خدا کے ہاں کسی قانون میں اجازت ہے کہ جب ہر مہینہ بجلی کا بل میں بھر رہا ہوں تو بھائی میرے پاس آپ ڈبل بل نہیں بھیجیں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب نفسانی خواہش انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے کہ میں نے مدینے کی ریاست کا نام لے کر کے لوگوں کو رسوا کرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، بوتل میں شراب، روح افزا والی بوتل میں شراب ڈال کر کے لوگوں کو بولنا ہے کہ روح افزا ہے، شہد والی بوتل میں شراب ڈال کر کے کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ شہد ہے۔ کس منہ سے مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہو؟ مدینے کی ریاست کو پالنے والے عمر فاروق تھے، فرمایا ایک دن تشریف فرمائے، موم بتی لگائی ہوئی خلافت کا کام کر رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آ کر کے جو ہی داخل ہوئے سلام کیا تو حضرت عمر نے پوچھا اپنے کام سے آئے ہو یا خلافت کے کام سے آئے ہو؟ اپنے کام سے آئے ہو یا خلافت اور حکومت کے کام سے؟ فرمایا اپنے کام سے آیا ہوں۔ اسی ٹائم کر کے موم بتی بجھا دی۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا امیر المومنین میں آپ کا دوست ہوں، اور دوست جب آتے ہیں تو لوگ چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، آپ نے موم بتی اور ڈیوا جو ہے وہ کندیل اور وہ آپ نے بجھا دیا۔ فرمایا اے علی اس میں جو تیل ہے وہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال کا تیل میں حکومت کے کام سے تو استعمال کر سکتا ہوں، مدینے کی ریاست میں اس میں اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ شام فتح ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، راستے میں 11 کلومیٹر کا فاصلہ کیا، راستے میں ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیوی بیمار ہے، درد ذہ ہے، میں اکیلا ہوں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، 11 کلومیٹر مدینے سے جا چکے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہے کہ تمہارا خلیفہ آئے گا تو بیت المقدس کی چابی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، صرف غلام ہے اور خود ایک اونٹنی پر سوار ہے، کبھی وہ سوار ہو رہا ہے باری، کبھی یہ سوار ہو رہا ہے۔ اس کو بولا چلو واپس آئے، جمعرات کا دن تھا، واپس آئے، واپس صبح تک پہنچ گئے دوبارہ مدینہ طیبہ، پہنچ کر کے اور اپنی بیوی کو لیا، سامان لیا، واپس جمعے کے دن صبح نکلے شام کی طرف، راستے میں ان کو سامان دیا، وہاں جمعے کے دن شام پہنچے، وہاں یہودی کے مولویوں نے استقبال کیا، بولا اے عمر پہلے یہ بتلا تو مدینے سے کون سے دن نکلا ہے؟ اس نے کہا جمعے کے دن۔ بولا آج کون سا دن ہے؟ بولا جمعے کا دن۔ بولا میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بولا کیا وجہ ہے؟
بولا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو خلیفہ ہوگا جو شام کو فتح کرے گا جمعے کے دن نکلے گا اور جمعے کے دن بیت المقدس پہنچے گا. اس میں بتلانے کی بات یہ ہے اگر حضرت عمر بیچ میں نہ رکتے اس آدمی کی مدد نہ کرتے تو جمعرات کا دن نکلنا تھا. واپس اللہ نے کرا دیا, مدینہ طیبہ گئے, جمعے کے دن واپس نکلے, اللہ نے بیت المقدس. یہ ہے مدینے کے والی, یہ ہے مدینے کے حکمران. تم یہودیوں کے تو حکمران ہو, تم اسلام اور دین کے تو دشمن ہو, تم ملک کے تو دشمن ہو. قادیانیوں کو تم نے آزادی دے دی. کیا تم کرنا چاہ رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے.